بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلقناکم ازواجا صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی، اور تمام کا تمام درود اللہ کے پیارے گناہگار امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم تاجدار حسینہ ماہ جمیلہ سرور قلب و سینہ تتمہ دوراں نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم معصوم آمینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، انتہائی محترم محتشم قابل صد ذی احترام سامعین ذی وقار بانیان محفل، اسٹیج پہ جلوہ فروز میری جماعت کی مقتدر شخصیات، بالخصوص مسنت صدارت پہ جلوہ فراز قبلہ شاہ جی زیدہ مجدہ، میں گفتگو کرنے کے لیے تو حاضر نہیں ہوا، کیونکہ میرے برادر محترم فاضل شہیر حضرت مولانا علامہ بہاول شیر نعیمی زیدہ مجدہ و شرفہ، ہم ایک ہی مکتب میں اساتذہ سے اکتساب علم کیا کرتے تھے، تو وہ محبتیں وہ وفائیں نبھانے کے لیے آج میں یہاں حاضر ہوں۔ ان کے نکاح کے موقع پر جو تقریب منعقد کی گئی، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بہاریں ہمارے شامل حال فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اس کے ضمن میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی رب تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تو ان کا مسکن جنت میں ٹھہرا، تو جنت میں آدم علیہ السلام وحشت محسوس کرنے لگے، حالانکہ جنت رب کی رحمتوں کا مظہر ہے، اس کے باوجود تنہائی اور خلوت کی وجہ سے طبیعت کے اندر گھٹن پیدا ہونے لگی، تو رب تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے حضرت سیدہ حوا کو پیدا فرمایا، تو پھر ان کے ساتھ انس اور محبت کا ایک رشتہ قائم کیا۔ اسی لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نکاح کی ترغیب دی تاکہ ہم خود کو فطرت کے مطابق ڈال لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا شانہ اقدس پہ تھے، تو کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حضور کے بارے میں جب انہوں نے عرض کیا تو بتایا گیا کہ آپ اپنی ازواج کے پاس ہیں، تو تعجب کے اندر کہنے لگے کیا رسول اللہ نے نکاح بھی کیا ہے؟ تو صحابہ نے اس بات کے اندر سر ہلا دیا، تو ایک شخص نے عرض کیا کہ میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا
تو زندگی کے ایام حالت صوم میں گزاروں گا، ساری زندگی روزے سے گزار دوں گا۔ دوسرا بول کر کہنے لگا کہ میں کبھی بھی بازاروں کا رخ نہیں کروں گا اور میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے ساری رات قیام کے اندر کھڑا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ حضور ان کی باتوں کو سماعت فرما رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو فرمایا کون ہے وہ جس نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، زندگی کے ایام حالت صوم میں گزاروں گا؟ عرض کرتا بندہ نواز میں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کس نے کہا تھا کہ میں ساری رات قیام کے اندر گزاروں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا؟ بندہ نواز یہ لفظ میری زبان سے نکلے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کس نے کہا تھا میں نکاح نہیں کروں گا؟ حضور یہ لفظ میری زبان سے ادا ہوئے۔ حضور نے فرمایا تم سب سے زیادہ رب نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا ہے، سن لو میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں، اور سن لو میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے محمد کی سنت سے منہ پھیرا اس کا محمد کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے نکاح کی ترغیب دی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا حضور میں جوان ہوں اور مجھے اپنی اوپر گناہ کا بھی اندیشہ ہے، لیکن میں اتنی سخت نہیں رکھتا، مالی استطاعت نہیں رکھتا کہ میں نکاح کر سکوں، تو حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی مردانہ طاقت کو ختم نہ کر دوں۔ حضور جلال میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے 3 لوگ ہیں جن کے لیے رب رزق کے دروازے کشادہ فرما دیتا ہے، جن کے لیے رب اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ان میں سے پہلا وہ شخص فرمایا جو غلام ہے اور غلامی سے رہا ہونے کے لیے اپنے مالک سے مکاتبت کر لیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے نفس کی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کشادہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے رسول نے فرمایا التمس الرزق بالنکاح، فرمایا نکاح کے ذریعے رزق کو تلاش کرو۔ جب نکاح کی ترغیب دی تو ساتھ میں میرے رسول نے تربیت بھی فرمائی، فرمایا کہ عورت کے ساتھ نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے۔ فرمایا لوگ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں لمالہا، ان کے مال کی وجہ سے۔ فرمایا دوسرا والی جمالہا، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ تیسرا فرمایا کہ عورتوں کے حسب و نسب کی وجہ سے لوگ ان سے نکاح کرتے ہیں۔ چوتھی بات فرمایا والی دینہا، عورت کے ساتھ نکاح اس کے دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو عورت کے مال کی وجہ سے عورت کے ساتھ نکاح کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر اور غربت کا دروازہ کھول دے گا۔ مجھے معاف کرنا، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، بس رہے ہیں، اس معاشرے میں یہ لعنت اتنی عام ہو گئی کہ لڑکے والوں کی نظر لڑکی والوں کے مال پہ ہوا کرتی ہے کہ اچھا خاصا یہ خاندان ہے، جہیز کے اندر فلاں چیز بھی دیں گے، فلاں چیز بھی دیں گے۔ بلکہ ایسے بدبخت لوگ بھی دیکھے ہیں جو شادی سے قبل جو ہے وہ ایک لسٹ بنا کر کے لڑکی والوں کے گھروں میں بیچ دیتے ہیں کہ ہمیں جہیز کے اندر فلاں چیز بھی چاہیے، جہیز کے اندر ہمیں فلاں چیز بھی چاہیے، جہیز کے اندر ہم آپ سے فلاں چیز کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا سن لو جو عورت کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا، رب تعالیٰ اس کے لیے غربت کے دروازے کشادہ فرمائے گا۔ دوسری چیز فرمایا جو عورت کے حسب و نسب کی وجہ سے عورت کے ساتھ نکاح کرے گا، رب تعالیٰ
اس کے لیے ذلت کے دروازے کھول دے گا۔ تیسری چیز فرمایا جو عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرے گا رب تعالیٰ اس کی کمینگی میں اضافہ کرے گا، اور فرمایا جو عورت کے دین کی وجہ سے نکاح کرے گا رب اپنی برکتوں کے دروازے اس کے لیے کشادہ فرما دے گا۔ کاش کہ ہم اپنے بیٹے کا نکاح کرتے ہوئے بیٹی کے اندر دین دیکھیں، کیونکہ جب مرد دیندار ہوتا ہے تو دین دروازے کی دہلیز تک آتا ہے، اور جب عورت دیندار ہو جاتی ہے تو دین آنے والی نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک انگریز مفکر کا قول ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو، میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دے دیتا ہوں۔ اچھا پھر دیکھیے کہ اگر مرد کو کہا تم نے ایسی عورت سے نکاح کرنا ہے جس کا دین بہتر ہے، تو عورت کو بھی کہا کہ جب تم نے مرد کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں تم نے دیکھنی ہے۔ پہلی چیز فرمایا مرد کے اندر اس کا دین دیکھنا ہے کہ مرد کا دین کیسا ہے، اور دوسری چیز فرمایا تم نے اس کا خلق دیکھنا ہے کہ اس کا خلق کیسا ہے، اس کی زبان میں مٹھاس بھی ہے یا نہیں، اس کے دل میں محبت کے جذبات بھی ہیں یا نہیں، اس کی طبیعت کے اندر دل بری بھی ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ ایک عورت ہے 20 22 25 سال ایک گھر میں گزارے، اور جو ہے وہ ایجاب و قبول کے ذریعے اس نے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اجنبی شخص کا ہاتھ تھام لیا اور اجنبی گھر کے اندر آ گئی، کہا یہ تیرے دل کے اندر محبت کے جذبات بھی پیدا کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ سنیے اس حوالے سے میرے رسول کا عمل مبارک۔ جب سیدہ خدیجہ سے نکاح ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ وہ عورت ہے جو حضور سے نکاح کرنے سے قبل 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، اور آج جب لڑکے والے رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکی کے گھر جاتے ہیں تو یار یہ منڈیوں سے ابتر صورتحال پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسی تشویش تو قربانی کے لیے جانور خریدتے ہوئے لوگ نہیں کرتے۔ ابھی یہ لڑکی کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ چلتی کیسے ہے، یہ کھانے میں کیا پکا لیتی ہے، اور پھر کبھی بے ڈنگے سے سوال اس سے کیے جائیں گے۔ یار کتنا مشکل ہوتا ہے اگر اس بیٹی کی طرح ہماری بیٹی لوگوں کے سامنے بیٹھی ہو اور ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی میرے بھائی۔ 2 دفعہ بیوہ ہونے والی خاتون، میرے رسول کی عمر 25 سال، اس خاتون کی عمر 40 سال، 15 سال جو ہے وہ عمر سے بڑی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب نکاح ہوا، زندگی خوبصورت گزری، حسین گزری، وقت رحلت آیا تو سیدہ خدیجہ نے کہا فاطمہ اپنے بابا سے کہنا مجھے وہ چادر دے جو نزول وحی کے وقت آپ کے کندھوں پہ تھی۔ سیدہ فاطمہ نے رسول اللہ سے عرض کیا، حضور نے فرمایا فاطمہ پوچھو اپنی ماں سے وہ چادر کیا کرے گی۔ حضور بھی پیچھے تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ نے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے میرا وقت رحلت آ گیا ہے، میں چاہتی ہوں جہاں کنی کے وقت وہ چادر میرے جسم پہ اڑا دی جائے تاکہ جہاں کنی کا منظر آسان ہو جائے، بعد از انتقال کفن دیا جائے اس چادر میں تاکہ قبر کے معاملات سہل ہو جائیں۔ میرے رسول نے رفیقہ حیات کی جدائی کی کہانی سنی تو آنکھوں سے آنسو بہے، فرمایا خدیجہ تو نے آج محمد کی چادر مانگی ہے، اگر تو محمد کی کھال مانگتی محمد تجھے وہ بھی عطا فرما دیتا۔ یار یہ دل بری ہونی چاہیے اور یہ جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے رسول گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ پانی پی رہی تھی، حضور نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے چھوڑ دینا۔ حضرت عائشہ نے پانی چھوڑ دیا، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پہ آب خورا رکھا، محبت کی انتہا۔ فرمایا عائشہ بتانا تم نے اس پیالے پہ کہاں پہ لب رکھ کے پانی نوش کیا ہے؟ جہاں پہ تو نے لب رکھ کے پانی پیا ہے وہیں پہ محمد اپنے ہونٹ رکھ کے پانی نوش فرمائے گا۔ اچھا یار یہ ہمارے معاشرے میں منافقت پائی گئی، اگر ہماری بیٹی ہمارے دماغ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے تو ہم خاندان میں بتاتے پھر کہ ماشاءاللہ ان کا آپس میں بڑا پیار ہے، ایک دوسرے کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے۔ اور اگر ہماری بہو کے ساتھ بیٹھ کر کے ہمارا بیٹا کھانا کھا لے تو فوراً آواز آتی ہے کہ تمہارے دادا جی کہا کرتے تھے کہ
کہ جو عورت کا جھوٹا کھاتا پیتا ہے وہ پرے پنچایت میں بات نہیں کر سکتا، اگر ایسی بات ہے تو میرے رسول نے حضرت عائشہ کا جھوٹا پانی نہیں پیا؟ اور پھر عرب معاشرے میں کھڑے ہو کے میرے رسول نے کیا اعلان فرمایا؟ انا افصح للعرب، لوگوں سن لو، عربیوں میں جو بات کرنے کا طریقہ اللہ نے محمد عربی کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ آج بھی یہ چیلنج ہے، بریلی سے آواز میرے امام کی آتی ہے کہ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کیا کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ بدن میں جان نہیں۔ میرے بھائی سن لیجئے، یہ رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، اس رشتے کو مت توڑنے کی کوشش کریے، اس رشتے کے اندر محبت بھر لیجئے، اس رشتے کے اندر جو ہے وہ انس کا عنصر پیدا ہونا چاہیے۔ سن لیجئے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا، آپ جانتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے فرمائی؟ فرمایا فاطمہ میں نے بہترین مرد کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے، اور پھر حضرت علی سے فرمایا علی گھر کے کام یہ کرے گی، باہر کے کام تو کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسی تقسیم میرے رسول نے فرمائی۔ اب دیکھیے جب حضور نے تقسیم فرمائی تو حضرت فاطمہ نے گھر کے کام کے اندر کمی تو نہیں آنے دی، یار اتنی چکی چلائی کہ ہاتھ کے اوپر آبلے بن گئے اور وہ ہاتھ کے اوپر چھالے بن گئے، اور پھر حسنین کریمین کی تربیت بھی فرمائی۔ اچھا یار یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، آج اچھے خاندان سے عورت بیاہ کر کے لے آؤ تو اس کا جملہ ہوتا ہے میں نے اپنے باپ کے گھر میں کبھی کام نہیں کیا، یہاں پہ کیسے کروں؟ میری بہن مجھے یہ بتا، تیرے باپ کا مرتبہ رسول اللہ سے بڑا ہے؟ تیری عزت سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر ہے؟ جب جو وہ تاجدار انبیاء کی لخت جگر ملکہ کونین حضرت علی کے گھر میں اپنے گھر کا کام خود کرتی ہے تو تجھے کام کرتے ہوئے کون سی تکلیف اترتی ہے؟ اور پھر دیکھیے حضرت علی نے حق ادا کر دیا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو باہر کا کام کرنے کے لیے یہودی کے باغ میں مزدوری کرنا پڑی تو حضرت علی نے اس سے بھی گریز نہیں کیا، اور پھر دیکھیے رشتہ ایسے ہی نبھتا ہے کہ قرآن نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، امام حسین نے کہا بھائی جان کیوں طلاق دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حسین وہ میری بیوی ہے اور شریعت تجھے حق نہیں دیتی کہ تو مجھ سے میری بیوی کی باتیں دریافت کرے۔ بات مقبول تھی، امام حسین خاموش ہو گئے۔ پھر جب طلاق دے دی، ڈیورس ہو گئی، تو عرض کیا بھائی جان اب بتائیں نا کیوں طلاق دی، اب تو آپ کی بیوی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسین اب وہ میری بیوی نہیں ہے، ہمارے لیے غیر محرم ہے، اور شریعت نے ہمیں حق ہی نہیں دیا کہ ہم دونوں بھائی بیٹھ کے غیر محرم عورتوں کا تذکرہ کرتے پھرے۔ بات یہ بھی مقبول تھی، امام حسین پھر خاموش ہو گئے۔ کیسا عملی نمونہ بن کے دکھا دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اگر گھر میں معاملہ الجھ جائے نا تو ماں کہتی ہے پتر یہ بیوی پاؤں کا جوتا ہوتی ہے، پوری آ جائے تو پہن لے، نہ آئے تو پھر جوتا بدل بھی لیتے ہیں۔ اچھا تو آج کے جو ہے وہ زمانے میں عورت کو پاؤں کا جوتا کہتا ہے، لیکن قرآن تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہتا ہے کہ یہ تیرا لباس ہے اور تو ان کا لباس ہے۔ تو اس لیے صاحب اس رشتے کو محبت کے بندھن کے اندر ہی باندھنے کی ضرورت ہے۔ میں گفتگو کرتا لیکن موسم کی شدت بھی ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ رات کے اس پہر کے اندر تشریف بھی لائے ہیں، تو میں یہی رب سے دعا کر کے اپنے کلمات کو سمیٹوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی شادی خانہ آبادی کو اور عائلی ازواجی زندگی کے اندر اتنی برکتیں بہاریں عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے دلوں میں ایسے محبت پیدا فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائی تھی۔ اسی دعا کے ساتھ کلمات سمیٹتا ہوں، اللہم الف بین قلوبہم، اللہ ان کے دلوں میں ایسے محبت پیدا فرمانا جیسے تو نے حضرت عائشہ اور رسول اللہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائی تھی۔ اللہ میرے کہے گئے لفظوں کو دلوں میں اترنے کا فن عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔
سید زاہد مصطفی صاحب بڑی حسین انداز